بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ مکیش امبانی کے والد کا جام نگر سے رکشے پر بھٹنڈا جانے کا اتفاق ہوا۔ ان دنوں وہ اتنا زیادہ مشہور نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی سوشل میڈیا کا دور تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ رکشے والا شکل و صورت سے مسلمان نوجوان نظر آتا تھا۔ اس نے گاڑی کے شیشے پر ایک اسپیکر لگایا ہوا تھا، ساتھ میں دلیپ کمار کی تصویریں، راج کمار کی تصویریں اور محمد رفیع صاحب کے پوسٹر بھی لگائے ہوئے تھے۔ شیشے کے ایک سائڈ پر بڑا سا لکھا تھا کہ یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ یہ دیکھ کر میری ہنسی جاری ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ رکشہ چلانے کو ماں کی دعا کا نتیجہ بتا رہے ہو، کیا رکشہ چلانا اتنی بڑی فضیلت ہے؟ مجھے تمہاری اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ رکشے والا مسکرایا اور بتایا کہ سر، میرا تعلق دلی کے ایک چھوٹے سے شہر سے ہے۔ پتا یعنی والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تو سگے تایا نے جائیداد اور مکان دونوں پر قبضہ کر لیا اور ہمیں گھر سے نکال دیا۔ میری والدہ اور ہم 6 بھائی بہن، جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کہاں جائیں گے۔ ماں ہمیں اپنے بھائی کے گھر بمبئی لے گئی، مگر ماموں نے اپنی بیوی کے پریشر پر ماں سے معذرت کر لی اور یوں ہم ماموں کے گھر سے بھی نرمی سے نکال دیے گئے۔ ساتھ والے محلے میں ایک کمرہ کرائے پر لیا اور میری ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ دن کو وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور شام کو واپس گھر آ کر کبھی رات کو تو کبھی فجر کے وقت سلائی کڑھائی کر کے ہمیں پالنا شروع کیا۔ چاہ کر بھی تعلیم حاصل کرنے کا تو ہم دور سے بھی سوچ نہیں سکتے تھے، لہٰذا چھوٹی عمر میں ہی روزگار کی تلاش میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر دھکے کھائے، کبھی کوئی دہاڑی لگتی کبھی نہ لگتی۔ صبح کام پر جاتے اور بعض دفعہ شام کو بالکل خالی ہاتھ واپس لوٹتے۔ جو شخص صبح گھر سے اس امید کے ساتھ نکلتا ہے کہ شام کو وہ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر کے لائے گا اور گھر کا چولہا چلے گا، اور جب شام کو بجائے کچھ لانے کے لٹکا ہوا منہ لے کر جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو گھر والے مزید پریشان ہو جاتے ہیں۔ میری یہ بات وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو ان حالات سے گزر چکا ہو یا گزر رہا ہو۔ آخر پھر تھک ہار کر سبزی منڈی جانا شروع کیا۔ سبزی اور پھلوں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کرواتا۔ یہ کام بہت وزنی تھا، جبکہ میری جان یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دن رات محنت کر کے اپنے گھر کا چولہا جلایا۔ ایک دن لوڈنگ کرتے ہوئے اچانک میری کمر میں شدید قسم کا درد ہونے لگا۔ وہ درد اس قدر میری جان پر بھاری تھا جسے میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اس درد نے میری کمر توڑ دی تھی اور میں کوئی وزنی چیز اٹھا نہیں پاتا تھا۔ پھر بعد میں ٹوکری میں پھل فروخت کرتے ہوئے میں نے کنڈکٹری شروع کر دی۔ استادوں اور ڈرائیور حضرات سے گالیاں اور مار کھا کر جوان ہوا اور پھر کسی کا رکشہ چلانا شروع کیا۔ پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے، کمیٹی ڈالی اور قسطوں پر اپنا رکشہ لے لیا۔ اس کی قسطیں ختم ہوئیں تو مزید 2 رکشے لے لیے، وہ بھی قسطوں پر، اور بھائیوں کو سبزی منڈی سے ہٹا کر اپنے ساتھ کام پر لے لیا۔ تینوں مل کر کمانے لگے۔ والدہ سے سلائی مشین چھڑوائی، چھوٹے بھائی کو اسکول پڑھایا، جو ہم نہ بن سکے پڑھا لکھا انسان بنانے کی اسے کوشش کی۔ بھائی نے MBA کر لیا اور بینک میں اچھی جاب ملی، اور یہ الگ بات ہے کہ اس نے ہم سب کو بتائے بنا ہی اپنی من مرضی سے ایک ہندو مینیجر سے شادی کر لی اور ہم سے الگ ہو گیا۔ اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہوا۔ چند دن گھر کا ماحول بھی بہت خراب رہا، لیکن ایک دن وہ اپنی بیگم کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا تو گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے رکشے والے کو روکا، اتفاق سے وہ رکشے والا میں ہی تھا۔ میں نے اپنا منہ کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنی بیگم کے ساتھ میرے رکشے میں سوار ہوا۔ وہ جان چکا تھا کہ رکشہ میں ہی چلا رہا ہوں، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بھائی کو دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اس نے پھر بھی اپنی بیوی کے خوف کی وجہ سے مجھ سے بات تک نہ کی۔ 6 ماہ بعد اس کی صورت دیکھنے کو ملی تھی۔ ہم تینوں ہی رکشہ چلاتے ہیں۔ اسی کمائی سے ہم نے 2 بہنوں کی شادی بھی کی۔ میرے 3 رکشے مزید ہیں جو میں نے کرائے پر دے رکھے ہیں۔ ایک ٹاؤن میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیا ہے۔ والدہ نے اپنی پسند سے میری شادی کی۔ ہم سب بھائی اکٹھے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک پلاٹ خرید رکھا ہے، ایک اور گھر بنانے کا ارادہ ہے اور 2 سالوں میں دوسرے بھائی کی شادی کا ارادہ ہے۔ امبانی صاحب کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ بھائی بھی شادی کرانے کے بعد الگ ہو گیا اور پہلے تمہارے بینک والے بھائی کی طرح شکل دکھانے سے بھی گیا تو کیا بنے گا؟ میں اس کا جواب سننے کے لیے بہت زیادہ غور طلب نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور کہنے لگا، صاحب یہ تو قسمت کا کھیل ہے، جب تک اکٹھا ساتھ لکھا ہے تب تک اکٹھے جیے
دیئیں گے اور جب ساتھ دینے والی مالا ٹوٹ جائے گی تو یہ وقت مرہم رکھ دے گا۔ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا، کیونکہ والدہ ساتھ رہتی ہیں، اس لیے ان کی دعائیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ اگلے 2 سالوں میں گھر اور بھائی کی شادی دونوں کام ہو جائیں گے۔ یہ سب ماں کی دعا کا نتیجہ نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں؟ امبانی صاحب کہتے ہیں میرا باقی کا تمام سفر خاموشی میں کٹا، مگر میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کی دعا کے باعث جتنا اوپر والے نے یعنی اللہ تعالی نے بغیر محنت کے عطا کیا ہے اس کے بارے میں نے کبھی سوچا نہیں اور نہ ہی کبھی اللہ تعالی کا شکر ادا کیا۔ اپنے ناشکرے پن پر میں بہت شرمندہ ہوا اور اللہ تعالی سے معافی مانگی۔ آپ تمام لوگوں سے، ہر چھوٹے بڑے بھائی اور ہر چھوٹی بڑی بہن سے بھی گزارش ہے کہ کسی کی حیثیت کا مذاق مت اڑائیں، کیا پتہ اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اپنی ہڈیاں تک گلا دی ہوں۔